أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، آج کے اس شام کے لیے گفتگو کا جو عنوان میں نے چنا ہے وہ ہے صبر. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو ضروری صفت ہر انسان کو چاہیے وہ صبر ہے. لیکن ہم سب اپنی زندگی میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی پاتے ہیں وہ صبر ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم واقعی جو کوئی بھی وقت ہمیں ملتا ہے کسی بھی کام کے لیے اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صبر کرنا ہوگا. کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے صبر چاہیے. مثلا دنیا کو کوئی امتحان ہے، آپ نے بہت سی ڈگریاں کی، ہر امتحان کو آپ یاد کیجئے کہ اس میں کیسے بھی حالات تھے، کتنا بھی اضطراب تھا، کتنی بھی محنت آپ کو کرنی پڑی، کتنا بھی آپ تھکے، بھوکے پیاسے رہے، نیند قربان کی. ان سب چیزوں میں اصل کی کیا تھی؟ صبر. اسی طرح ہمارے ریلیشن شپس ہیں. پہلا ریلیشن شپ جو دنیا میں وجود میں آتا ہے وہ پیدائش کے بعد ماں اور بچے کا ہوتا ہے. پھر اس بنا پر باقی بہن بھائی، والدین کے والدین، ان کے بہن بھائی. پھر جب شادی ہوتی ہے تو کچھ اور ریلیشن شپس، شوہر کے رشتہ دار، والدین اور دیگر تعلق کے لوگ. ان سب کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، حقوق العباد کے میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، تو بھی بہت ضروری ہے کہ ہم صبر سے کام لیں. معلوم ہم سب کو ہے، علم کی حد تک ہمیں بہت سی آیات زبانی یاد بھی ہوتی، احادیث کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کا معنی بھی جانتے ہوتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ جدھر دیکھو لوگ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، دینی علوم کا بہت شوق ہو گیا ہے، معلومات بہت اکٹھی ہو گئی. لیکن اس کے باوجود صبر کی کمی نظر آتی ہے، معاملات میں خرابی نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور ہم اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، اللہ کی اطاعت پر صبر نہیں کر سکتے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک نہیں پاتے، کیونکہ رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے ہماری ذات کے بارے میں ہیں یا لوگوں کے بارے میں یا دنیا کے حالات کے بارے میں، ان پر ہم صبر نہیں کر پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلسل اضطراب میں، بے چینی میں، پریشانی میں اور مایوسی اور کبھی گھبراہٹ اور کبھی غم اور کبھی خوف اور ایسی کیفیات کا شکار رہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا. کبھی ایک سے حل پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے کو مسئلہ بتاتے ہیں، کبھی تیسرے کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو مسئلے بتاتے بعض اگر شرک کی حدود تک میں داخل ہو جاتے ہیں. ابن الجوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کو جانتے تھے جس کی عمر 80 سال کی تھی، اور وہ مسلسل اس کو مسجد میں دیکھتے تھے، یعنی ہر نماز وہ مسجد میں پڑھتے تھے، نہایت عبادت گزار. لیکن جب اس کا بیٹا فوت ہوا تو وہ کہنے لگا کہ عبادت کا کچھ فائدہ نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر دعا قبول ہوتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، یعنی میرا بیٹا نہ فوت ہوتا.
تو اس پر وہ ایک لکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے متقی، عبادت گار، پرہیزگار لوگ بھی صبر سے عاری ہوتے ہیں، صبر سے خالی ہوتے ہیں، صبر کرنا نہیں جانتے ہوتے. یعنی بعض لوگ حقوق اللہ کے ادا کرنے میں مثلا روز روزہ رکھیں گے، حالانکہ روزہ سکھاتا ہی صبر ہے. روز سے مراد یہ کہ اکثر روزے رکھیں گے، صوام ہوں گے، قوام ہوں گے، راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف بندوں کی طرف سے پہنچ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ قضاء و قدر کا ان پر آ جائے تو اس پر وہ ایسی باتیں کرنے لگیں گے یا ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ جس میں صبر نظر نہیں آئے گا. تو صبر کرنا بہت ہمت کے کاموں میں سے، اور صبر کے ساتھ ہی کامیابی بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہترین نماز، بہترین روزہ، بہترین حج، بہترین صدقہ خیرات، بہترین معاملات، رویے، اخلاق، کردار، ان سب کے پیچھے صبر ہے. ان میں سے کسی بھی چیز سے اگر صبر نکال دیں گے تو وہ چیز خوبصورت نہیں رہے گی. مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم صبر کرنا جانیں تو ہمارا قیام بھی بڑا اچھا ہوگا، ہمارا رکوع بھی اچھا ہوگا، ہمارا سجدہ بھی اچھا ہوگا، ہم غور و فکر بھی کریں گے، ہم خشوع خضوع بھی اختیار کر لیں گے. لیکن اگر صبر نہیں، جلد بازی ہے، تو آپ دیکھیے کہ قرات کیسی ہوتی ہے اور قیام کیسا ہوتا ہے، رکوع کیسا اور سجدہ کیسا اور دعا کیسی، اور بس نماز بھی بس ایسے پڑھتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو جائے اور ہم فوراً اس قید سے باہر نکلیں. تو کس چیز کی علامت ہے؟ بے صبری کی. اگر صبر ہو تو ہماری پوری نماز کے اندر ایک خود بخود ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے، سکینت ہو. اسی طرح عبادت، مثلا حج ہے تو حج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات احرام پہن کر بھی لوگ، احرام کی حالت میں بھی لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. لیکن بعض لوگ احرام کی یہ پابندیاں برداشت نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن کیا ہوتی ہے؟ بے صبری. رفث، فسوق، جدال، سب کے پیچھے بے صبری ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم مثلا صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی خفیہ نیکی کرتے ہیں اور پھر اپنے منہ سے خود ہی بتا دیتے ہیں لوگ اور دکھاوا کر بیٹھتے ہیں اور کیے کرائے میں پانی پھیر دیتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کوئی نیکی کی. لیکن جس وقت کوئی یہ دیکھے کہ ہم مثلا ہمارے بارے میں یہ سوچے یا کچھ کہے کہ ہم بہت بخیل ہیں، ہم سخاوت نہیں کرتے یا سخی نہیں، کہ کسی کو کچھ لیتے دیتے نہیں، حالانکہ دے رہے ہوتے ہیں. جو ہی ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو بتاتی ہوں میں کیا کیا کرتی ہوں، ساری نیکیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں. اور وہ جو اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ جو خفیہ صدقہ کیا ہوتا ہے، وہ جو خفیہ عبادت کی ہوتی ہے، وہ بے صبری میں ساری کھول کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح کسی کا عیب چھپانا، کسی کی غلطی کو معاف کرنا، جیسے کسی کے اندر بہت بڑی کوئی خرابی دیکھی، اس پہ درگزر کر جانا، اسے معاف کر دینا، اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا. بعض اوقات ہم دل میں رکھتے ہیں، چھپائے رکھتے ہیں، نہیں بتاتے، لیکن بعض اوقات جلد بازی میں ایک دم منہ سے نکال دیتے ہیں ہاں میں جانتی ہوں فلاں کو. کوئی اس کسی کی تعریف کرے جس کی برائی ہمیں پتا ہو کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، اس کی یہ اچھائی ہے، یہ اچھا، ایسا اچھا کرتا ہے، ایسا اچھا کرتا ہے، اور ہمارے دل میں آنے لگتا ہے اچھا اس کی اتنی تعریف ہونے لگی، ہاں اچھا تو بہت ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کو نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. اور پھر ہم وہ بولنے لگتے ہیں اور اس طرح کسی کا عیب اچھال دیتے ہیں. کون انسان ہے جو کامل ہے یا پرفیکٹ ہے؟ ہر ایک کی غلطی ہے، خامی ہے. اگر ہم اپنی خامیوں سے خوب آگاہ ہیں، اگر ہمارے اندر خامی ہے تو اوروں کے اندر بھی ہو سکتی. اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب ڈھکے رہیں، لیکن کسی کا عیب چھپانا ہمارے دل میں نہیں ٹھہرتی بات. کسی کا راز ہو، کسی کی امانت ہو، کچھ بھی ہو، کیوں کھول بیٹھتے ہیں؟ کیوں وعدے نہیں پورے کر پاتے؟ ریزن کیا ہے؟ صبر کا نہ ہونا. ہم اپنے ساتھ عہد باندھتے ہیں، ہم کسی کو
ہرٹ نہیں کریں گے, ہم کسی کو ستائیں گے نہیں, ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے. خاص طور پر اگر ہمیں زندگی میں کوئی تکلیف آئے, پریشانی آئے, تو اس وقت ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ گناہ آج کے بعد نہیں کروں گی, یہ جو میں کر چکی سو کر چکی, اب نہیں کروں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم وہیں گر جاتے ہیں, ہم فیل ہو جاتے ہیں, وہی کر بیٹھتے ہیں جو پہلے کیا ہوتا ہے. پھر اپنے آپ کو ندامت سے ملامت کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, شرمسار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں کرتے, لیکن پھر کر بیٹھتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا کیوں, بار بار کیوں پھسلتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی بے صبری ہے, صبر نہیں کر پاتے, لہٰذا پھر گر جاتے ہیں, جلد بازی کر لیتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ صبر کا اجر کتنا ہے, صبر کا فائدہ کیا ہے, اور کس طریقے پر صبر کیا جاتا ہے, تو شاید ہمارے اندر کچھ بہتری آ جائے. سب سے پہلے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے, اور مختلف طریقوں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے, سب کا ہو رہا ہے. صحت مند کا بھی ہو رہا ہے, بیمار کا بھی ہو رہا ہے, مالدار کا بھی ہو رہا ہے, غریب کا بھی ہو رہا ہے, بچے کا بھی ہو رہا ہے اور بوڑھے کا بھی ہو رہا ہے, اور جوان کا تو اور بھی زیادہ ہو رہا ہے. جس کی شادی ہو چکی ہے اس کا بھی بڑا سخت امتحان ہے, اور جس کی ابھی نہیں ہوئی اس کا بھی بڑا امتحان ہے. ہر ایک کا امتحان ہے. کوئی کسی بھی شعبے میں ہے, کسی بھی پیشے میں ہے, سب آزمائے جا رہے ہیں. اور یہ امتحان ہر روز کا امتحان ہوتا ہے, ہر روز کا امتحان. ہمارے سامنے ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جن میں ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا اب کیا کرتا ہے یہ انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تو دے کر آزماتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, نیکی کرنا بھی آزمائش ہے, امتحان ہے. نعمت ملنا بھی امتحان ہے, اور نعمت کا جانا بھی ایک امتحان ہے. تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر الرٹ رہنا چاہیے اور ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہر سچویشن ایک امتحان ہے. اب مثلاً یہاں آپ آئے ہیں گھر سے, یہاں آنا بھی ایک امتحان ہے. اب مثلاً میرے لیے کیا امتحان ہے کہ میں آپ کو جو بتاؤں درست بتاؤں, اخلاص کے ساتھ بتاؤں, ریاکاری اس میں نہ کروں, اور اس کے ساتھ اگر کوئی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر بھی ناگواری کا اظہار نہ کروں. سچویشن کو جو مرضی یا نفس کے خلاف ہے خوشگواری سے نبھا جاؤں. آپ کے لیے بھی یہ کہ اگر آپ کو اسپیکر نظر نہیں آ رہا یا اس کی آواز سن نہیں رہی, تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر فرسٹریشن آ رہی ہو کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں, اتنی مشکل سے آئے ہیں, بچوں کو بھی لانے کی اجازت نہیں تھی, ان کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں, اور آنے کا کیا فائدہ ہوا, جو سوچ کے آئے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے. کسی شادی میں آپ جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, خوشی خوشی جاتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد, ایک دم ہی کچھ ہو جاتا ہے ہمیں. تو اصل نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ہر سچویشن ایک امتحان ہے, اور اس میں بس یوں بیٹھ جایا کرے کہ میں کمرہ امتحان میں ہوں اور مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ اب میں کرتی کیا ہوں. کیا اگر کسی بات پر مجھے ناگواری کا احساس ہو رہا ہے تو کیا میں اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں؟ اگر کسی بات پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, میں ایکسائٹیڈ ہوں, اوور ویلڈ ہوں کسی سچویشن میں, کیا میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتی ہوں, ایک حد کے اندر رکھ سکتی ہوں, اعتدال میں رہ سکتی ہوں؟ اسی طرح کوئی بھی چیز, مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ رات کو سوچ کے سوتے ہیں کہ میں صبح تہجد کے لیے اٹھوں, آنکھ بھی کھل جاتی, اب آپ نہیں اٹھ پا رہے, وجہ کیا ہے؟ سستی. اچھا, پھر جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دے لیتے, وہ رات دیر سے سوئے تھے نا, وہ ایسا ہو گیا تھا نا, ویسا ہو گیا تھا, وہ آج میری طبیعت کچھ بھاری, کر کرا کے وقت گزار دیتے ہیں. کیا تھا اصل میں؟ وہ رات کو دیر سے سونا بھی کسی خاص وجہ سے ایک امتحان تھا نا, اور صبح اٹھنا بھی ایک امتحان ہو گیا. پھر اسی طرح آپ اٹھتے ہیں, آپ نے پورے دن کی ایک پلاننگ کی ہوتی ہے, اپنے گھر کا ایک نقشہ بنایا ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا, آپ سب کی ایک روٹین ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہی اچھا بچوں کو ناشتہ دینا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے.
اب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ اٹھ ہی نہیں رہا آج، کیا بھائی اس کو بخار ہو گیا. اب ایک طرف آپ کا کام پڑا، اب ایک طرف اس کو بخار ہے، میاں کو جاب پہ جانا ہے اور اس کی دوائی لانے والا کوئی نہیں، اور ابھی گھر میں کام بھی ہے، اور شام کو کچھ لوگوں نے بھی آنا ہے. اچھا، اب وہ ساری سچویشن مل کے آپ کے اندر کیا کرتی ہے؟ ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہے. اچھا، اب وہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، گھر میں آپ اکیلے ہیں، بچہ بیمار پڑا، اسے دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، کام کو سوچ رہے تو پریشانی ہو رہی، اعصاب آپ کے تنے ہوئے، غصے میں خود ہی بڑبڑا بھی رہے. پھر کیا کرتے؟ کسی کو فون لے کے آدھا گھنٹہ باتیں کر کے وقت ضائع کر کے آج یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک کہانی. بھئی یہ تو روز کی بات ہے، اس میں کسی کو سنانے کا قصہ کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلے پتہ نہیں کیا اگلے کا کام ہوگا، اور اگر وہ نہ سنے بات، وہ معذرت کرے کہ میں اس وقت کسی کام میں ہوں، اور غصہ. اب آپ اٹھے تھے ایک پلاننگ کے ساتھ، وہ پلاننگ ہو گئی خراب. اب یہ سارا کچھ ہے کیا؟ امتحان. جب کبھی ایسی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا، ایک بلا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے، وہ کچھ مانگ رہا ہے. اب اس موقع پر آپ یوں کہیں گے جیسے وہ کیمرے لگے ہوئے چاروں طرف مجھ پر، اور مجھے واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور میری مووی بن رہی ہے کہ میں کس طرح بہیو کر رہی ہوں، کرتی کیا، کیسے بولتی ہوں، کس کو کیا جواب دیتی ہوں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. اگر ہمیں یاد رہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو ہم اسی وقت کام ڈاؤن ہو جائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تو اس مشکل وقت میں میری مدد فرما، اور مجھے توفیق دے کہ میں جو بھی کام کروں تیری رضا کے مطابق کروں. اگر آپ نے خود کو سنبھال لیا اس وقت اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے، ٹھہر گئے، ہوش میں رہے، جلد بازی نہیں کی، غصہ نہیں کیا، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا؟ آپ فوراً اپنی ترتیب بدلیں گے. پہلے جو آپ نے رات سوچ کے سوئے تھے نا ترتیب کہ اتنی دیر میں کوکنگ ہو جائے گی، اتنی دیر میں یہ، اتنی دیر میں وہ، اب اوپر نیچے ہو گیا، اتل پتل ہو گیا. تو اب آپ اس کو ری آرگنائز کر لیں گے چیز کو. اچھا کوئی بات نہیں، پھر یہ سوچیں گے کہ اچھا اس میں سے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کل پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، یا اگر وہ کم بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ریلیکسیشن کا ٹائم جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایک اور چیز ہم نے سوچ رکھی وہ نکل جائے. اس وقت اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سچویشن اللہ کے اذن ہی سے آئی ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے، کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے، تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی. اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے بندے کو جب بندہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رب ہونے پہ تو ہم راضی ہوتے ہی ہیں، لیکن اسلام کے دین ہونے پہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کہ دین کیا ہے اصل میں؟ دین ہے عمل کا نام، کہ اس موقع پر مجھے کرنا کیا ہے، اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسے کر لینا، چاہے مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری بے صبری کے اور مواقع کیا ہوتے ہیں. جب کوئی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتا، جب کوئی ہمارے کام کو اکنالج نہیں کرتا. اب ایسا ہی ایک دن تھا کہ صبح سے آپ تھک گئے، بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی شوہر گھر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ تم نے اتنے کام کیے، وہ کسی چھوٹی سی بات پر زور سے بول پڑے. اب آپ بھرے ہوئے تھے، آپ بھی پھوٹ پڑے، صبح سے جو صبر ہو رہا تھا وہ سارا گیا. تو جیسے حدیث میں آتا نا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمے سے مراد صرف کسی کا فوت ہونے کا صدمہ نہیں، جس کو کہتے ہیں نا ہرٹ ہونا. صدمہ اس وقت بھی ہوتا ہے جس وقت کسی نے ہمیں ہرٹ کیا. تو صدمۃ الاولی، پہلی چوٹ جو ہمیں لگی، اس وقت اگر ہم نے کنٹرول کر لیا، کیونکہ صبر کا معنی کیا ہے؟ حبس، روک لینا، کنٹرول کر لینا. اس وقت اپنی زبان کو روک لینا، اپنے جذبات کو روک لینا، ایسے ری ایکشن سے خود کو بچا لینا
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہ ہو. دو لفظ اگر یاد رہے, الحبس والکف, عربی کے لفظ ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس کہتے ہیں, روک لینا, اور کف بھی اسی کو کہتے ہیں. کف ایسے تو ہتھیلی کو کہتے ہیں, یعنی اپنی زبان کو بھی روک لینا, اپنے ہاتھ کو بھی روک لینا, یعنی اپنے جوارح کو بھی, یعنی ہمارا آؤٹ لک ہے اس سب کو کمپوز کر لینا, اس سب کو کام کر لینا اور رک جانا. جلد بازی سے پرہیز کرنا, غضب اور غصے میں آنے سے خود کو روک لینا, بدگمانی سے روک لینا, ججمنٹل ہونے سے خود کو روک لینا, یعنی کہ فوراً ججمنٹل نہیں ہونا کہ اچھا یہ تھا, ہاں یہ وجہ ہوگی, یعنی ہم فوراً بدگمانی کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور خود سے خود کچھ کنکلوژن کر کے پھر اس کا نتیجہ بھی خود ہی بتا دیتے ہیں, حالانکہ بات وہ نہیں ہوتی. ہم کہتے نہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا, چاہے ہماری آنکھوں نے دیکھا بعض اوقات پھر بھی ہم غلط نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صبر سے تعلق رکھتی. ہم سب جانتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی. اگر آپ امیجنیشن میں یہ سمجھے کہ جنت وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے, ٹاپ پر ہے, اور آپ جس بھی راستے پہ سے جاتے ہیں, مشرق کی طرف سے جائیں, مغرب کی طرف سے جائیں, شمال سے جائیں, جنوب سے جائیں, جس چاہے راہ سے جائیں, مکارے ہی مکارے. مکارے کا مطلب ہی کہ ناپسندیدہ چیزیں آئیں گی راستے میں, بہت ناگوار ہوگی. تو جنت کا حصول ممکن ہی نہیں جب تک ہم ان مکارہ پر صبر نہ کریں. کچھ چیزیں اندر سے ہوتی ہیں, کچھ باہر سے ہوتی ہیں, کچھ ہمارے اپنے نفس کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہم خود کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے. اس نافرمانی سے رک جانا. اب اندر کے مثلاً بدگمانی سے رک جانا, شیطان تو وسوسے ڈالے گا لیکن آپ اس کو جھٹک دیں. اندر سے برے برے خیالات اٹھیں گے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر اس کی زد میں سارے ہی آ جاتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے, بعض اوقات دین پر شک ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ سب کچھ سچ ہے, کیا واقعی یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. حالانکہ ہمیں یقین ہوتا ہے لیکن اچانک کچھ شلغار شروع ہو جاتی. صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیفیت ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن ایسا خیال ہمارے دل میں نہ آئے. لیکن شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈال دے. انسان توبہ استغفار بھی کرتا ہے, اللہ کی پناہ میں بھی اپنے آپ کو دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ بھی کیا ہے, اندر سے ایک فتنہ اٹھ جاتا ہے. پھر خواہشات کا, اللہ کے حرام کردہ امور, ایسا خواہشات میں بہت بولنے کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات, اور فضول باتیں کرنے کی. اگر ہم سب اپنی باتوں پہ غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے, کسی کا اس سے فائدہ کیا ہے, اور ہمارا اپنا اس میں کتنا نقصان ہے, تو شاید ہماری گفتگو آدھی رہ جائے, اور اس آدھی کا جو ٹائم بچے اس سے ہم اور بہت مفید چیزیں کر لیں. یعنی بہت سی چیزیں ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہنے کو, حالانکہ وہ کسی کے بھی فائدے کی نہیں ہوتی. تو جو کامیاب لوگوں کا کرائٹیریا قرآن مجید میں بتایا کہ وہ کیا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فلاح پا گئے مومن, یقیناً فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. اور لغو کیا ہے, بیکار چیز جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے وہ اعراض برتتے ہیں, یعنی اس میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات ہی سیڈ, شی سیڈ, اس کی تمہیں پتا ہے اس نے کیا کہا, اس نے کیا کیا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم صرف دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا مثلاً ہم اگر کہیں گئے تو پھر ہم سارا ذکر کریں گے, گاڑی آنے میں 5 منٹ دیر ہو گئی, پھر میں گاڑی پر بیٹھ گئی, پھر گاڑی
میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی تیز چلاؤ، پھر وہ تیز نہیں چلا رہا تھا، پھر میں اس پہ غصہ ہوئی، پھر بیچ میں اشارے آ گئے، پھر وہ ہم غلط رستہ مڑ گئے، پھر وہ صحیح ہم چلے، پھر ہم اتنے منٹ لیٹ پہنچے، پھر ہم اتنی دیر وہاں یہ کیے، پھر اس کے بعد یہ کھایا، اچھا اس میں فلاں چیز یہ تھا وہ تھا، پھر ہم واپس آئے. واٹ از آل دس؟ اس گفتگو کا کیا معنی ہے اس کی کوئی ضرورت؟ کچھ بھی ضرورت نہیں. لیکن ہم بہت دفعہ اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ جو فرشتہ لکھ کے ہمارے آگے رکھ دے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. بلیو می، اگر ایک دن کی صرف باتیں ہم اپنی ریکارڈ کر لیں اور شام کو ان سب کو بیٹھ کے لکھیں، پھر اپنے بچوں کو دیں ذرا آپ بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو، آپ بھی پڑھو. کیا واقعی ہمارا اعمال نامہ اس قابل ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں اقرأ ہاؤ مقرأ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش فرشتہ نگران فوراً لکھنے کو تیار بیٹھا ہے. ہم سی بھی کرتے نا، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا بھی کنٹرول کیسے ممکن ہے؟ صبر کے ذریعے. کیونکہ یہ ساری طولانی، بیکار، بے فائدہ، بے مقصد گفتگو یہ کٹ کریں گے تو اللہ کا ذکر کر سکیں گے، تو کوئی فائدے کی چیز پڑھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے، سکھا سکیں گے. اپنے زندگی کے تجربات سے جو بھی ہم میں سے ہر ایک نے سیکھا وہ کسی اور کو منتقل کر سکیں گے. تو کچھ ہمارے اندر کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے، اور کچھ آزمائشیں باہر کی ہوتی. آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن لوگ آپ کو نہیں چھوڑ رہے. آپ چپ ہیں تب وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، آپ بول رہے ہیں تب بھی وہ چھوڑیں گے. آپ کچھ اچھی نیت سے کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ اور غلط فہمی کا شکار ہو کے کچھ اور اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے. کسی حال میں بھی معاف نہیں کرتے. تو اس میں کیا ہے؟ اعتدال کی راہ ہے، ضرورت کے تحت بولا جائے، بات کی جائے. اگر کوئی غمزدہ ہے تسلی اس کی کرا دی جائے، اگر کوئی دکھی ہے اس کا دکھ دور کر دیا جائے، اگر کسی کے کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کر دیا جائے. ان باتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بیکار چیزیں نہیں. اور اگر کوئی مثلا تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ہم سوچے، کسی نے ہم کو کہہ دیا تم بالکل ہی عقل سے عاری ہو، کہہ دیتے ہیں نا، کوئی کہہ دیتے ہیں تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. اچھا کیا ہو جائے گا اگر کسی نے کہہ دیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر کوئی مجھے کہہ دے تمہیں عقل نہیں، اچھا کوئی بات نہیں تو نہیں، بس اتنی سی بات. اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیے. اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی مفید کام کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کی باتوں پر بہت کان نہ دھریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ صبر کریں گے. کیونکہ لوگ تو فضول باتیں کرتے ہی چلے جائیں گے. بعض اوقات اگر آپ نے سر ڈھک لیا تو کہیں گے ملانی ہوگی، اگر نہیں ڈھکا تو ایشو بنا لیں گے. آپ کھڑے ہیں تو اس کا مسئلہ بنا لیں گے، آپ بیٹھے ہیں تو اس کو مسئلہ بنا لیں گے. آپ وقت پہ کام کر لیں تو اس پہ مسئلہ بن جائے گا، آپ نہیں کریں گے اس پہ مسئلہ بن جائے گا. مسئلہ بنانے کو لوگ اپنی عقل کے مطابق بناتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیے اگلے صرف اتنا نہیں کہ اس پر آپ ریئیکشن نہ کریں، اس کے بعد اپنے دل پہ بھی نہ پڑنے دیں. آپ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ ہمیں گالی دے اور آپ کہتی ہیں کہ آپ چپ رہو، کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. جب ابو لہب کی بیوی نے آپ کو مذمم کہا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا ریئیکشن شو کی؟ اب یہ میں تو ہوئی نہیں ہے، مجھے تو نہیں کہا.
میں تو محمد ہوں، وہ میں نہیں ہوں جس کو مذمم کہہ رہی ہوں. اگر کوئی آپ کو بے عقل کہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو فکر کی ضرورت ہی نہیں. عقل تو اس میں نہیں جو کہہ رہا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو فکر کی کیا بات. پھر جو اگلا درجہ میں نے بتایا نا کہ دل پہ نہیں رکھنا اس کو، یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھیں گے کہ کسی نے جو کچھ مجھے کہا ہے اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر کسی کی تنقید میں کوئی صحیح بات ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس پر انرجی ضائع کریں کہ کیوں کہا اور میں اس کو مزہ چکھاؤں گی اور میں بدلہ لے کے فلاں اور فلاں طریقہ اختیار کروں، اب اس پہ ورک کیجئے کہ مجھے اس ویکنس پہ اپنی، یعنی اگر کوئی بھی خاص چیز کی طرف کسی نے نشاندہی کی، میں نے قابو کیسے پانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا طریقے ہو سکتے ہیں. کیونکہ تھوڑی دیر رک کے اگر ہم سوچیں نا تو لوگوں کی کئی ہوئی بات، کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن نصیحت اچھی نہیں لگتی نا، کوئی کریٹیسائز کر دے تو اچھا نہیں لگتا، برہم ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب دل پہ ایسے کوئی بوجھ آ بھی جائے کسی کی بات سے تو اس کو جمنے نہ دیں، نکالنے کی کوشش کریں، سسٹم سے باہر کریں. غصے کا علاج کیا بتایا گیا؟ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پوزیشن چینج کریں، جگہ چھوڑ دیں، اپنے آپ اپنا دھیان بانٹیں، کسی اور کام میں خود کو مصروف کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بعض اوقات جیسے ایک کام، جیسے میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میں بتاتی ہوں اسٹوڈینٹس کو، ایک دفعہ بتاتی ہوں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو غصہ بھی آتا ہے. بعض اوقات لکھنا ہوتا ہے تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ جب کسی کی بات پر مجھے لکھ کے کمنٹ کرنا اور اس پر غصہ بھی بہت آ رہا ہو تو میں لکھ کے چھوڑ دیتی ہوں، بھیجتی نہیں. لکھتی ضرور ہوں، چاہے غصے میں لکھ لیتی ہوں، چھوڑتی نہیں، لیکن بھیجتی نہیں، روک لیتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اگلے دن دیکھتی ہوں اب بھیجوں، پھر کہتی ہوں اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور الحمدللہ وہ جو پہلا ابال ہوتا ہے نا، اگر اس کے اندر تھوڑا سا رک جائے نا، جیسے آپ دیکھیے کہ پانی کا شدید پریشر آ رہا اور آپ کو بہانے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر اس وقت اپنے آپ کو بس روک لیتے کہ کسی طرح مجھے یہ رسی جو میں نے پکڑی ہوئی اس کا چھوڑنا نہیں. تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اللہ سے مدد مانگے، اس وقت نہ چھوڑیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی کا پریشر آہستہ 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 کم ہو جائے گا، اور جب وہ کم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک بار صبر کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، تیسری بار نہیں ہوتا، چھٹ جاتا ہے. اچھا، اس وقت پھر ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی فیلئر، ہم نہیں یہ کر سکتے، یہ کسی اور کا نسخہ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ بھی شیطان کی چال ہے. اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ نہیں، پہلے 2 دفعہ بھی تو کیا تھا نا، وہ بھی تو میں ہی تھی، تو اگر میں 2 دفعہ کر سکتی ہوں اور 1 دفعہ نہیں ہے تو پھر دوبارہ کرتی ہوں. مایوسی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب مصر روانہ کیا تو کیا کہا تھا؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اور غصہ کہاں آتا ہے؟ بچوں کی بدتمیزی میں، جب بچے بات نہیں مانتے، جب بچوں کو 10 دفعہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ پھر الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. ان کو کہتے بیٹھ کے پانی پی، وہ کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دیں. اس وقت انسان کہتے ہیں کہ 10 دفعہ ایک بات کہی ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں، ہو سکتا ہے 11ویں دفعہ سمجھ آ جائے، 11ویں دفعہ ہونے دیں، کوئی بات نہیں، اس وقت اگنور کر دیں. ہم ایک دفعہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. ہم شوہر کو کہتے ہیں مسجد جاؤ، نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں مسجد جاؤ، نہیں جاتے. پھر وہ غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس وقت وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا بھی جائے تو کیا فائدہ؟ اگلے دن پھر وہ نہیں جائے. ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی ہوگی چیخنے چلانے سے، تو کامیابی نہیں ہوتی.
اس وقت تھوڑی دیر کے لیے وہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے، وہ حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، کیونکہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس غصے میں ہم جو بولتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ ضروری نہیں کہ اچھا ہو. تو ایسے میں ہم بار بار گریں گے، بار بار غلطی کریں گے، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی، ہمارے شاگرد بھی، ہمارے استاد بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں سب میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، بدگمانی، غلط فہمی کچھ نہ کچھ ہو جائے. اچھا اس وقت بعض اوقات ہم غصے میں کہتے ہیں آج کے بعد تو میں فلاں سے بولوں گی نہیں، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں ایسا نہیں کروں گی، میں ویسا نہیں کروں گی. حالانکہ کیا ہوتا ہے، وہ ساری غصے میں باتیں کرنے کے بعد جب غصہ اترتا ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو ٹھیک ہے، پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے. تو پھر اس وقت تھوڑا سا اپنی زبان کو اگر ہم کنٹرول کر لیں اور اپنے فیصلوں کو ذرا سا پوسٹ پون کر دیں اور ڈیسیژن لیٹر آن چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. صبر کے لیے ایک اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے، صبر کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں کہ جن کے اندر صبر ہے، جن کو صبر کرنا آتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جب انسان اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے تو پھر انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جن کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جن کی عملی زندگی میں صبر کی مثالیں ملتی ہیں، ان کے صرف عمل کو دیکھ کے ہم صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسی صحبت ہو ویسا ہی رنگ چڑھتا ہے. اگر ایسے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صبر کرنا جانتے ہیں تو آپ بھی سیکھ جائیں گے. اب پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور صبر کے ارادے سے صبر ہوتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. اگر آپ ارادہ کر لیں گے کہ میں نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دے گا. لیکن اگر آپ یہی جملہ دہراتے رہے میں صبر نہیں کر سکتی، میں صبر نہیں کر سکتی، اب میری بس ہو گئی، اب نہیں صبر ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب نہیں صبر ہوتا، ساری زندگی صبر کی اب نہیں ہوتا. نہیں، جیسے صبر صدمے کے شروع میں بھی اسی طرح صدمے کے آخر میں بھی، کیونکہ ساری زندگی کرنے کے بعد اب نہیں ہوتا تو وہ تو کیے کرائی پونجی جمع سب ختم کر دی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک صبر ہوتا ہے بدنی، ایک ہوتا ہے نفسی، ایک ہوتا ہے اختیاری اور ایک ہوتا ہے اضطراری. یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. بدنی یعنی جسمانی تکلیفوں پر صبر، جس میں جسم سے صبر کیا جاتا ہے. پھر ہوتا ہے نفس، اپنے اندر نفس کو کنٹرول کرنا. پھر ہوتا ہے اختیاری، یعنی کہ اپنے معاملات اپنے کنٹرول میں لے کے اپنی چوائس کے ساتھ صبر کرنا. اور ایک ہوتا ہے اضطراری کہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے کیونکہ اور کوئی رستہ ہی نہیں. تو اجر کس پہ، اختیاری پہ یا اضطراری پہ؟ اب مثلاً کوئی ایسا شخص آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ جس کو آپ جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے جواب دیا یہاں تو آپ کی نوکری جائے گی. اب یہ صبر جو آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اضطراری، مجبوری کا صبر ہے. تو یہ صبر یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اگر ہم اضطراری کر سکتے ہیں تو اختیاری بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہیں مجبوری سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مجبوری نہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات اپنے بڑے کے مقابلے میں کر لیتے ہیں لیکن اپنے چھوٹے کے مقابلے میں نہیں کر سکتے. اپنے والدین کے سامنے پھر بھی چپ ہو جائیں گے یا شوہر کے سامنے پھر بھی چپ ہو جائیں گے، وہ بچوں کے سامنے، بچوں کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ وہ معصوم ہماری بے صبری کا کیسا کیسا نشانہ بنتے ہیں. یعنی مائیں بعض اوقات ان کو بے وجہ ڈانٹتی، بے وجہ پٹائی بھی کر رہی ہوتی، بے وجہ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہوتی، سب کی فرسٹریشن ان پہ جا کے نکل. تو کیا اس ظلم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں دی ہے اور ہمیں ان کی تربیت کرنا اور تربیت کے لیے ڈسپلن سکھانا اور بعض اوقات غصہ کرنا یا ان کو سزا دینا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بیسک نارم نہیں ہونا چاہیے، وہ بوقت ضرورت ہونا چاہیے. جیسے ہمارے بدن کو غذا چاہیے ایسے ہی بیماری کی صورت میں دوا بھی چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم ہر روز دوا بطور غذا کھا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. دوا
کسی شدید بیماری کی صورت میں ہم لیتے ہیں. اور عام حالات میں غذا، بچوں کی تربیت میں بھی یہی اصول. عام حالات میں آپ غذا دیں، جب کوئی حد سے گری ہوئی حرکت ہو تو آپ سزا دیں یا آپ دوا دیں. یعنی اس وقت ڈانٹ یا سختی بطور دوا آپ دیں گے، بطور غذا نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کو غذا بنایا ہوا ہے. ہر بات کا آغاز اور اختتام ڈانٹ ڈپٹ سے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہر وقت ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹانٹنگ وے میں، بلیمنگ وے میں. بات کریں گے تو بلیم کریں گے. ہاں تم نہیں کر سکتے، تم تو کرو گے نہیں، مجھے پتا تم نے نہیں کرنا. نہیں بھائی، کیوں منفی باتوں کو دہراتے ہیں جس سے دوسرا شخص اور ریئیکٹو ہو جائے اور وہ منفی رویے پر ہی جم جائے. بحیثیت انڈیویجول کے بھی اور بحیثیت قوم کے بھی اجتماعی معاملات میں بھی صبر بہت ضروری ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں 2 آیات قرآن مجید میں آتی ہیں، بڑی حیرت انگیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں یعنی بنی اسرائیل میں امام پیدا کیے، امام بنائے، انہیں امامت کے منصب پر فائز کیا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن وہ رہنمائی کب کر سکے، وہ اچھے لیڈر کب بنے؟ لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا. تو جو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے کسی امت کا، اس میں بھی صبر بہت چاہیے ہوتا ہے. تو بحیثیت امت کے اس وقت اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں اگر بجلی چلی گئی تو گورنمنٹ کی املاک کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور مار پٹائی، کلنگ اور بہت ساری چیزیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس سے معاملات سنبھلتے ہیں؟ بگڑتے ہیں اور خرابیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، صغیرہ کیا کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی لیڈرشپ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اندر صبر کی کوالٹی نہ ہو. بحیثیت قوم صبر. جاپان کے زلزلے میں آپ نے اس قوم کے صبر کی مثالیں دیکھی ہوگی کہ کس طرح جب کھانے کو نہیں تھا، پانی نہیں تھا، گھر نہیں تھے، تو لوگوں نے ایک دوسرے کی جو مدد کی، اور پھر کس طریقے سے وہ کوئی لوٹ مار کا واقعہ نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی بدامنی نہیں، کسی قسم کا گلی بازاروں میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں. سخت تکلیف اور بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر اپنے اصولوں اور ویلیوز پہ قائم رہنا، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، تیرے رب کا بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا وعدہ پورا ہوا. کب؟ جب انہوں نے صبر کیا. بنی اسرائیل پر نعمتیں اور انعامات کب ہوئے؟ جب انہوں نے صبر سے کام لیا. افراد کی زندگی میں بھی، اقوام کی زندگی میں بھی، انڈیویجولی بھی، بحیثیت خاندان بھی بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت ناپسندیدہ ناگوار امور پیش آتے ہیں. ان میں بھی کامیابی اسی میں ہے. نعمتوں کا اتمام اس وقت ہوتا ہے جب لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی اس وقت اپنی زبان پر اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بات نہیں لاتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، تو صحابہ حیران ہوئے کہ آپ بھی روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن اس زبان سے ہر کسی میں کوئی بات نہیں نکلے گی. اب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، کچھ چلا جاتا ہے، آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں، دل کا دکھ اپنی جگہ بجا، لیکن کس چیز کو روکنا ہے؟ زبان کو. ایسے رویے اور ایسے انداز کو. رونے کی تو اجازت ہے لیکن سر پیٹنے کی اجازت نہیں، بال نوچنے کی نہیں، گریبان پھاڑنے کی نہیں، ٹکرے مارنے کی نہیں، یعنی غم میں آپے سے باہر نہیں ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غموں پر جو صبر کرتا ہے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اجر لکھ لیتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر اجر عطا کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب نے پڑھا ہوگا، صبر کی مثال ہے، ٹاپ پر، قمت الصبر کہنا چاہیے کہ چوٹی ہے. 18 سال بیماری میں گزارے،
سب ساتھ چھوڑ کے کبھی کبھار کوئی رشتے دار ملنے کے لیے آتا تھا. تو ان کے رشتے داروں میں سے 2 لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی ہے اور ان کی جان نہیں چھوٹ رہی اس بیماری میں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی آفت آ جاتی ہے, کوئی آزمائش آ جاتی ہے, جاب چلی جاتی ہے, بزنس خراب ہو جاتا ہے, یا کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے یا کچھ, تو لوگ کیا تانے دیتے ہیں کوئی گناہ کیا ہوگا نا تو اس لیے شامت آئی. ہمیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا. اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے بھی احوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے درجے بلند کرنے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا. اب آپ دیکھیے, اور ان کا جواب کتنا اچھا تھا, وہ غصے میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو معاملہ ایسا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ جب ایک انسان اتنی طویل بیماری سے گزرا تو کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس کو تو اشارے کی ضرورت ہو تو آپ سے باہر ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال ایک وقت آیا کہ سبھی الگ ہو گئے ان سے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگ اب میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, شیطان نے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رکھا, مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے, تو ارحم الراحمین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک چشمے سے نہانے کا اور پانی پینے کا, اور تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بالکل صحیح سلامت ہو کر جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے بھی ان کو نہیں پہچانا. اچھا آپ وہی ہیں. اور پھر ان کے کھیت تھے, ایک گیہوں کا کھیت تھا اور ایک شاید جو کا تھا. پہلے سے بھی اس میں ایک میں سونے کے پتنگے برسنے لگے اور ایک میں چاندی. انہوں نے جب پتنگے اکٹھے کرنے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا, یعنی کہ تم اس کو کیوں اکٹھا کرے. تو کہا اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی طرف سے آیا تو اس کی برکت کی وجہ سے, یعنی میرا دل اس سونے میں نہیں ہے لیکن چونکہ آپ دے رہے ہیں, آپ کی طرف سے یہ نعمت آ رہی ہے, اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, لوگ ہمیں جھوٹا قرار دیتے ہیں, لوگ الزام تراشی کرتے ہیں, لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ایسے میں انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جب ان کے اوپر واقع آپ سب نے پڑھا ہے, وہ سچی تھی نا, صدیقہ تھی, کوئی احتجاج نہیں کیا کسی سے, اپنے رب کے ساتھ ہی اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برات میں آیات نازل کی. جو سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سچائی ثابت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تو ان کو سچ دکھا, تو ان کو حق دکھا, تو ان کی غلط فہمی دور کر دے, اور تو مجھے صبر دے کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کروں جو تیری رضا کے خلاف جائے. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف خود صبر کرنا ہی کافی نہیں, بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. کیونکہ انسان جس وقت کسی غم میں ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے, اس وقت اس کو ایک مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں دکھ, غم, پریشانی کے وقت میں دوسروں کی پریشانی میں اضافے کی بجائے ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم تعزیت کیسے کرتے ہیں؟ ہم جا کے ایک ایک چیز کی تفصیل پوچھتے ہیں, اور اچھا پھر اس کو کینسر ہو گیا, اچھا تو پھر اس کو درد تو نہیں ہوتی تھی, اچھا تو پھر اس کا زخم کتنا تھا, اچھا تو پھر یہ کیا ہوا, اچھا تو پھر وہ آخری وقت کیسا تھا, تو پھر وہ کیسا, تو پھر وہ کیسا. یعنی ہر آنے والا وہ مریض کی ایسی ایسی تفصیلات پوچھتا ہے کہ جن کا ذکر بھی دل میں بڑا ہی گراں گزرتا ہے. اور ایک ہی صدمے کی بات بار بار دہرا کر وہ زخم کہیں منتقل ہونے کو آتا ہی نہیں. ہم کیا کرنے گئے ہیں؟ دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, اس کا غم بانٹنے کے لیے, یا غم میں اضافہ کرنے کے لیے؟ ہم سب کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. اور بعض سوال تو اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ دوسرے شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اس تکلیف سے بھی دوسروں کو بچانا چاہیے.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دوسرا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا. مثلا کسی کا بچہ جیل میں چلا گیا, مثال کے طور پر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, جھوٹا الزام ہو سکتا ہے. اب آپ نے اس کی ہمت بندھانے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اگر آپ اس شک کے ساتھ جائیں پتہ نہیں چور تھا, پتہ نہیں کون تھا, پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر ایسی باتیں کریں کہ جس سے دوسرے کو اور اس کا دل زخمی ہو, تو آپ کیا کرنے گئے؟ تو ہم سب کو اتنی سینس, عقل, سمجھ, شعور اور طریقہ آنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے کے صدمے میں اضافہ ہو, دوسرے کی تکلیف میں اضافہ ہو. کیونکہ ہمیں ایسے موقع پر شیطان کا مددگار نہیں بننا. اور شیطان کی مدد کیا ہوتی ہے؟ کہ اس قسم کی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرے کے غم میں اضافہ ہو اور اپنے بھائی کے مددگار ہونے کی بجائے اس کے دشمن کے مددگار ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو تھامے رکھو, اور رابطوا ڈٹے رہو, مورچوں میں ڈٹے رہو, اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کرے. پھر آپ دیکھیں کہ صبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی. بندے جب شرک کی باتیں کرتے ہیں, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ بھربھرے ہو کے گر پڑے, اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا, یعنی کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ غضبناک کرتی کہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہر چیز پھٹ پڑے. لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھہرے. تو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, اور ہر وہ شخص جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو رزق دے رہا ہوتا ہے, اس کو زندگی دے رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ چیز جب آپ کو بہت غصہ آ رہا ہو نا, تو ایسی مثالیں یاد کر لیا کریں کہ فلاں شخص کیسے کیسے غلط کام کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ان باتوں میں غصہ آتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز پسندیدہ ہوگی؟ مکارہ کے ساتھ چونکہ جنت ڈھکی ہوئی ہے, ایسے ہی مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں کے موقع پر صبر کرتے چلے جائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی گئی, اور آپ صبر کی ایک بہترین مثال بھی تھے. پھر اسی طرح دیگر پیغمبروں کو آپ دیکھیے, نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے, 950 سال ان لوگوں کو سمجھاتے رہے جو آپ کو مذاق اڑاتے تھے. اتنا عرصہ دین کے کام پہ جمے رہنا کیسے ممکن ہے صبر کے بغیر؟ ہو سکتا ہے؟ اچھا, ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دعویٰ کا شوق آتا ہے, دین کی خدمت کا شوق آتا ہے, لیکن ذرا سی چیز مرضی کے خلاف آتی ہے تو وہیں ہم ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں یہ باتیں سنی جاتی, ہم اپنے گھر میں اچھے, کسی کو حق بات بتا نہیں سکتے اس ڈر سے کہ وہ ہمیں باتیں بنائے گی, یا وہ ہمیں ڈانٹ دے گی, یا ناراض ہوں گے, یا سنیں گے نہیں, یا ہماری ناقدری کریں گے, تو ہم خیر کی بات ان کو نہیں بتاتے. تو اگر ہمارے اندر صبر ہوگا تو ہی ہم اللہ کے دین کی خدمت بھی کر سکیں گے. پھر آپ دیکھیے جتنے بھی پیغمبر گزرے اور ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے, ان سب نے صبر کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ایک چیز جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب صبر کے فائدے پتہ چلتے ہیں تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. صبر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نصیب ہوتی. ان اللہ, جب آپ سمجھے نا لوگ آپ کو چھوڑ گئے, آپ تنہا ہو گئے, کوئی نہیں ہے آپ کا, نہ ماں باپ ہے, نہ اولاد ہے, نہ شوہر ہے, کوئی بھی نہیں. ہوتا ہے نا کبھی انسان ایسی مصیبت میں آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تنہا رہ گئے, تو آپ سوچا کریں نہیں میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ. حسبی وکفا,
سمع اللہ لمن دعا. جو اللہ سے مانگتا اللہ اس کی سنتا ہے. وہ سن رہا ہے, کوئی نہیں سن سکتا, کوئی نہیں جان سکتا, میرا رب جانتا ہے. وہ میری کیفیات, میری ضروریات, میرے احتیاجات, ہر چیز سے واقف ہے. لوگ مس انڈرسٹینڈ کر سکتے, رب کو میری حقیقت پتا ہے. جب یہ خیال آئے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو صبر بھی آ جائے گا کہ میں بے صبری کر کے اللہ کی مدد سے دور نہیں ہونا چاہتی. دوسری چیز یہ کہ فرشتوں کی مدد آتی ہے جب انسان صبر کرتا ہے. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. تو یہ مدد بھی جو فرشتوں کی 5,000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا, اس کے لیے بھی شرط اور کنڈیشن کیا رکھی گئی؟ صبر. صبر کرو گے تو فرشتوں سے مدد آئے گی. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا, میں نے حس کہا, ایسے کیا. عام طور پہ ایسا تھا چوری لگے, کانٹا چبھے, کچھ ہو, ذرا سی کو چوٹ لگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے. یعنی اللہ کا نام لیتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر آتا ہے. پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے, وبشر الصابرین, خوشخبریاں. تو جب انسان کو صبر کرنا پڑے تو اس وقت انسان کہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے جلد ہی اچھی خبر آنے والی, گڈ نیوز آنے والی, حالات اچھے ہونے والے, بس یہ آخری امتحان ہے. پھر اللہ کی محبت نصیب ہوتی. واللہ یحب الصابرین. آپ صبر کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ میں آپ حقیر ہوں, لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت ہی عزیز. جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اسے کیا مشکل. پھر اسی طرح اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ایسے صدموں میں صبر کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں ہیں, رحمتیں ہیں, کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. اور رحمت, خصوصی رحمت, اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت کی نعمت بھی صبر کے ساتھ ہی ملتی ہے. پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے چھوٹے لڑکے, کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے, کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے, تنگی کے ساتھ کشادگی ہے, تنگی کے ساتھ کشادگی ہے. ان مع العسر یسرا. کبھی حالات تنگ ہو جائیں تو اسی میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی صبر کرنے والوں کو سمجھ آتی ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پھر بہترین انجام بھی صبر کرنے والوں کے لیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو برائی کو بھلائی سے دور کرے, چھپے اور کھلے اللہ کا رزق خرچ کرے, نماز قائم کرے, اور ٹاپ پر اللہ کی خاطر صبر کر جائیں, یعنی اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. ایک اور آیت جو مجھے ہمیشہ بڑی ہی موٹیویٹ کرتی ہے وہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایک نیکی پہ 10 700 اتنا تو وعدہ ہے, لیکن صبر کے اوپر انلمیٹڈ, انگنت, بے حساب اجر جسے ختم ہی نہیں ہونا, اینڈ لیس اجر. تکلیف کا وقت تو ختم ہو جائے گا, دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف چلی جائے گی, لیکن صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. صبر کرنے والوں کو حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نصیب ہوگا. آپ نے انصار سے کہا تھا کہ میرے بعد صبر کرنا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو. جنت کے بالا خانے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. صابرین کو سلام, گریٹنگز ہوگی. پھر آگ سے بچاؤ. پھر یہ ہے کہ انسان کو صبر کی دعا بھی کرنی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبر
وتوفنا مسلمین، کہ موت تک، فوت ہونے تک صبر دے، اسلام کی حالت میں دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر مشکل، صدمے، رنج، غم، تکلیف، پریشانی، ناخوشگوار، ناگوار باتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ ہمیں آج کی اس مجلس سے اتنا فائدہ ضرور پہنچے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو پہلی ناخوشگوار چیز سامنے آئے اس پر روک لیں. اب ہم سب ایک اور امتحان میں جا رہے ہیں، کیونکہ جب گھر جائیں گے اور پھسل چکے ہوں گے پھر یاد آئے گا آج تو لیکچر ہی صبر پہ تھا. کہ کئی دفعہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک چیز بتا کے آتی ہوں، عہد کر کے اٹھتی ہوں اب نہیں کرنا، اسی دن اتنا بڑا ٹیسٹ آتا ہے کہ ہلا مارے جاتے ہیں، پھر روک لیتے ہیں اپنے آپ. کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جب انسان نیت اور ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. یہاں آنے بیٹھنے بہترین استفادے کی جو توفیق دی اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے اور آپ کو مزید سیکھنے کے بہترین مواقع عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.